على قتله اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر عهدي مني لزيارتكم. سمي الكلام. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أول ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن صاد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الخروج وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا حاجهم دون الحسين عليه السلام. برائے خشوع محمد و آل محمد علیہ السلام بلندتر صلوات. ایک مرتبہ اور بار دیگر نعرہ صلوات. اللہ بہت زیادہ میں لینا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن حکم ہوا ہے کہ ذرا سی تاخیر ہے کہ آنے میں، تو میں بس چند اشعار سلام سے اور اس کے بعد ایک نیا کلام آپ تمام حضرات کی سماعتوں کی نظر کروں گا. بیداری سماعت کے لیے، حاضر محفل کی صحت و سلامتی کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، امام وقت کو ہم سے کہ تجھے جب بھی ہوائیں یاد اس وقت کسی بچی کی آہیں، درد کچھ اور بڑھا اشک بہے آنکھوں سے، اور بڑھا
تصور میں میری چھنتی ردائیں مشق جب لے کے بڑھا جانب دریا غازی مشق جب لے کے بڑھا جانب دریا چھونے کے لیے اس کے وفائیں اور یاد آنے لگے غم سید سجاد کے سب یاد آنے لگے غم سید سجاد کے سب جب نگاہوں میں میرے شام کی راہیں اور جب گلا سجدے میں شبیر کا خنجر سے کٹا جب گلا سجدے میں شبیر کا خنجر سے کٹا اس گھڑی کانوں میں ایک بی کی آہیں صلوات علی محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مل کر بار دیگر نعرہ صلوات اللہم صلی علی. بہت مختصر 5 سے 6 اشعار ایک نئے کلام کے جو کہ اس سال میں نے پڑھا اور سوشل میڈیا پہ موجود ہے. آیا ہے ماہ محرم آیا ہے، اسی تناظر میں پورے مہینے کے اور مسائل بھی ہیں، فضائل بھی ہیں اور ایک سلام کی کیفیت ہے اس کلام میں. سماعت فرمائیے، آپ کی توجہ کا طالب ہوں. 2 گھڑی اگر میری طرف توجہ مبذول رہے اور اپنے موبائلوں کو اگر سائڈ میں رکھیں تو بہتر ہوگا. مل کر ایک اور صلوات کا سہارا دیجیے. اللہم صلی علی محمد. آیا ہے ماہ محرم آیا ہے ماہ محرم آیا ہے ماہ محرم آیا. پرچم غازی جو کھلا دل کو یہ محسوس ہوا، سر پہ دست جری کا سایہ ہے. ماہ محرم آیا ہے ماہ محرم آیا ہے اور ظلم سے بے
محرم آیا ہے آیا ہے. آواز نہیں آ رہی. آیا ہے ماہ آیا ہے. ہم جو سرے فرش ازاں ہم جو سرے فرش ازاں آئے پڑے نوح بکا. ارے فاطمہ کا سلام آیا ہے ماہ محرم آیا ہے آیا ہے ماہ محرم آیا ہے ماہ محرم آیا ہے. اور شعر ملاحظہ ہو. ماہ ازاں آنے تو دو ہوگا حساب اس کا سنو. اس وبا نے جو ظلم ڈھایا ہے ماہ محرم آیا ہے آیا ہے جیتے رہے. آیا ہے آیا ہے ماہ محرم آیا ہے. اور شعر ملاحظہ ہو کہ آؤ سرے کرب و بلا. یہ بھی کربلا ہے. آؤ سرے کرب و بلا دائمی پاؤ گے بقا. ارے اس میں نور خدا سمایا ہے ماہ محرم. آؤ سرے کرب و بلا دائمی پاؤ گے بقا. اس میں نور خدا سمایا ہے ماہ محرم آیا ہے آیا ماہ محرم آیا ہے. اور غم کو سبک تم نہ کہو. ان کے لیے ہے. غم کو سبک تم نہ کہو جاؤ تو تاریخ پڑھو. سب غموں پر یہ غم ہی سایہ ہے ماہ محرم آیا ہے آیا ہے ماہ محرم آیا ہے. اور حافظ قرآن ہو تم کیسے مسلمان ہو تم. حافظ قرآن ہو تم کیسے مسلمان ہو تم. ظلم آل نبی پہ ڈھایا ہے ماہ محرم آیا ہے آیا ہے ماہ محرم آیا ہے. خاک پہ سونا ہے جسے چین سے سرور نے اسے اپنے سینے پہ ہی سلایا ہے ماہ محرم آیا ہے آیا ہے ماہ محرم آیا ہے. اور آخری شعر ملاحظہ ہو. چین نہ زہرا کو ملا ارے کاٹ لیا شہ کا گلا. تو نے ظالم بہت ستایا ہے ماہ محرم آیا ہے. روک حسن اپنا قلم عہد تو کر زیر علم. تو نے قسمت سے غم یہ پایا ہے ماہ محرم آیا ہے ماہ محرم آیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. بارے دیگر صلوات. جب ہوا میں کچھ نمی محسوس کی عباس نے، جب ہوا میں کچھ نمی محسوس کی عباس نے، تو یکایک اپنی سانسیں روک لی، عباس نے، تو یکایک اپنی سانسیں روک لی، عباس نے، اور موج کوثر سر اٹھا کر دیکھتی ہی رہ گئی، موج کوثر سر اٹھا کر دیکھتی ہی رہ گئی، اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنگی عباس نے، جب ہوا میں کچھ نمی. سلامات پڑھ لیجیے محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات. اجمال میں تفسیر مفصل تھے حسین، بزم اجمال میں تفسیر مفصل تھے حسین، اور طاعت متصلو حمد مسلسل تھے حسین، اور شاہد کل بدن حجلہ مقتل تھے حسین، اور ہادی پختہ انسان مکمل تھے حسین، اور سایہ تیغ میں بھی درس وفا دیتے تھے، انتہا یہ ہے کہ قاتل کو دعا دیتے تھے، اور نازش نوع بشر فخر ابو جد تھے حسین، اور مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین، اور سجدہ کرتا تھا جدھر کعبہ وہ معبد تھے حسین،
اور نقطۂ پختگی فکر محمد تھے حسین، اور یہ نہ ہوتے تو یقین سید گما ہو جاتا، آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا، اور جگر ختم رسول جان علی شمع بطول، خاور جود و کرم داور اقدار و اصول، اور موت کو گرد قدم مل نہ سکی وہ مقتول، اور خاتم حق کے نگیں دین شہادت کے اصول، اور مثل شبیر جنہیں پاس وفا ہوتا ہے، ایسے بندوں ہی کے پردے میں خدا ہوتا ہے، اور تاج نے آلے محمد پہ جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، اور بے دھڑک قصر حکومت میں درایا پانی، ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی، اور تاجداری میں اور رنگ و نگی ڈوب گئی، آسماں سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی، اور قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، اور ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، اور دین آداب پہ رفاقت کے پیمبر تھے حسین، اور جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین، اور جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین، اور سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں، بزم اجمال میں صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ حبیب ابن مظاہر گئے مارے، جب رن میں حبیب ابن مظاہر گئے مارے، برچھی لگی گھوڑے سے گرے ذوف کے مارے، یہ دیکھ کے یاور شہ والا کو پکارے، ہوں آپ کے بچپن کے مصاحب کا ہوا ہے، دم بھرتا تھا جو شہ کا وہ دم توڑ رہا ہے، اور عباس نے یہ سن کے
کیا چاک گریبان اور گیسوئے مشکی کیے اکبر نے پریشان یہ قافلہ ماتم کا گیا لے کے وہ سلطان پر لاش پہ کب آئے گے جب ہونٹوں پہ تھی جان اشک آنکھوں سے جاری ہوئے اور آج جگر سے غم خار سے یوں لپٹے پدر جیسے پسر سے اور ملتے تھے دہن سے دہن اور کہتے تھے بولو اے میرے اویسے قرنی آنکھیں تو کھولو دم توڑنا پر ہم سے محمد و آل محمد صلوات برائے بلندی درجات علماء کرام و مراجعین عظام بلند در صلوات فاتحہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن وعلاها جمع عن الإحصاء عددها ونا عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد صل على محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المغتهدة مقهورة حقها مغضوبة إرفها مرضوضة ظلؤها فاطمة الزهراء سلام الله
علیہا وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته بهم نتولى ومن عدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صلوات محمد بزرگان محترم عزیزان گرامی عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے جس کو اس عشرہ بصیرت و کربلا کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اس آیت شریفہ میں خداوند عالم اپنے رسول سے راستے کا اعلان، راستے کا بیان، کیفیت بیان کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنا کہ راستہ اسلام کا واضح راستہ ہے، الحاظ ہی سبیلی، یہی ہے میرا راستہ۔ اور اس راستے کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ وہ راستہ اپنی خواہشات کی طرف نہیں بلاتا، وہ راستہ ہوائے نفس کی طرف نہیں بلاتا، وہ راستہ اپنی طرف دعوت نہیں دیتا ہے بلکہ اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس راستے کی جو سب سے اہم خصوصیت ہے وہ دعوت اللہ، خدا کی طرف دعوت کی خصوصیت کل آپ کے سامنے میں نے عرض کی۔ اور اب دعوت کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کا نام ہے بصیرت۔ یہ جو اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے اس میں کوئی تاریکی نہیں ہے، اس میں کوئی دو پہلو بات نہیں ہوتی ہے کہ ہر آدمی اس میں اپنا فائدہ تلاش کر لے، بلکہ اللہ کی طرف جو دعوت دی جاتی ہے وہ بصیرت کے ساتھ دعوت دی جاتی ہے، نور کے ساتھ دعوت دی جاتی ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا بصیرت کا مفہوم کیا ہے، چاہے وہ بصیرت پہلے معنی میں ہو چاہے بصیرت دوسرے معنی میں، ہر مرحلے میں ایک افق دید ہے جس کی بنیاد پر انسان کمال کے راستوں تک پہنچتا ہے، چاہے بصیرت بمعنی اول ہو جس کا تعلق علم سے ہے، وہ بصیرت جو قابل نقل و انتقال ہے، دوسرے تک وہ بصیرت منتقل کی جا سکتی ہے، یا وہ بصیرت جو مرحلہ شہود میں ہو، درک کرنے کے لائق ہو، جس کے ذریعے سے انسان خدا کو دیکھ لیتا ہے اور وہاں تک پہنچتا ہے کہ کہتا ہے
کہ ہم تو اس کی عبادت ہی نہیں کرتے جس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ وہاں پہنچنا ہے انسانیت کو۔ اسی لیے پہلے مرحلے میں جو کہا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ عبادت کرو تو اس انداز سے کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ پہلے مرحلے میں کأنہ کے درجے تک پہنچو، اور اگر یہ نہیں اپنے لیے باور کر سکتے ہو کہ گویا خدا کو دیکھ رہے ہو تو اس یقین تک تو ضرور پہنچ جاؤ کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو مرحلہ آگے بڑھتا ہے اس سے آگے کا مرحلہ کأنہ ختم ہو جاتا ہے، گویا ختم ہو جاتا ہے، حقیقت دید سامنے رہتی ہے۔ وہ بصیرت وہ ہے کہ جس تک جو پہنچ جائے وہ کبھی کجروی کا شکار نہیں ہوتا۔ اور اب تیسرا مرحلہ بصیرت کا اور دعوت کا اور راستے کا یہ ہے کہ یہ بصیرت فقط رسول خدا کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بصیرت فقط اور فقط انبیاء کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بصیرت فقط اور فقط علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بصیرت ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے جن تک پیغام بصیرت پہنچ رہا ہے۔ یعنی بصیرت ایک مثلث ہے، ایک ٹرائنگل ہے کہ جس میں 3 بنیادی عناصر پائے جاتے ہیں۔ دعوت جو بصیرت کی بنیاد پر ہوتی ہے، ایک خدا جو پیغام بھیجنے والا ہے، دوسرے رسول خدا اور ان کی پیروی میں معصومین اور ان کی تابعیت میں علماء، اور تیسرے مرحلے میں وہ عوام جن تک بصیرت پہنچ رہی ہے۔ اگر اس ٹرائنگل اس مثلث میں سے کوئی عنصر بھی کم ہوا تو بصیرت کی بنیاد پر دعوت نہیں ہو سکتی ہے۔ بصیرت کی بنیاد پر دعوت اور خدا کی طرف بلانا اسی وقت محقق ہوگا جب ان 2 عناصر کے ساتھ یہ تیسرا عنصر بھی مستحکم ہو، اور وہ کہ جس تک بصیرت پہنچائی جا رہی ہے وہ بھی بصیرت کے ساتھ دعوت کو قبول کرے۔ اگر بصیرت دعوت کے ساتھ قبول نہیں کی گئی تو پھر بصیرت پہنچانے والوں کی محنت رائگاں جائے گی۔ لہذا اس آیت شریفہ میں کیا کہا گیا کہ میں دعوت دینے والا ہوں اللہ کی طرف بصیرت کی بنیاد پر۔ کون؟ انا ومن اتبعنی، میں اور جس کو دعویٰ ہے کہ میرا پیرو ہے، جس کو دعویٰ ہے کہ میرا مطیع ہے، میری اتباع کرنے والا ہے، اس کو بھی بصیرت مآب بننا پڑے گا۔ تب جا کے ایک صالح معاشرہ، ایک صالح سماج دنیا کے سامنے آئے گا، وہ سماج جو دوسروں کو کمال تک پہنچا سکے، نہ کہ دوسرے اس کی انگلی پکڑ کے کہیں اور لے کے چلے جائیں۔ وہ سماج جو با کمال بنانے کا ہنر رکھتا ہے، وہ وہی سماج ہے جو انبیاء کی بصیرت آمیز دعوت کو بصیرت کے ساتھ قبول کرے۔ اسی لیے اس سماج کو جو بصیرت والے نبی کا سماج ہے، اس کے لیے کیا کہا گیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم فقط اپنے لیے نہیں بنائے گئے ہو
بلکہ تم ساری کائنات کے لیے دنیا میں لائے گئے ہو. تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم دوسروں کو نیکی کی ہدایت کرتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکتب بصیرت پر گامزن رہنے والا انسان, مکتب بصیرت پر زندگی گزارنے والا مسلمان وہ نہیں ہے کہ جو نماز پڑھتا. کتنی خطرناک بات ہو گئی, خطرناک ہوئی نا بات. مکتب بصیرت پر گامزن رہنے والا مسلمان وہ نہیں ہے کہ جو نمازی ہو. مکتب بصیرت پر رہنے والا مسلمان وہ نہیں ہے کہ جو عبادت گزار ہو. بہت سناٹے سے سنیے گا ان جملوں کو, اس کے بعد جب تک نتیجے تک نہ پہنچے ذہن متوجہ رہنا چاہیے. مکتب بصیرت پر گامزن وہ نہیں ہے کہ جو نمازیں پڑھتا ہو, جو عبادتیں کرتا ہو, جو مجلسوں میں جاتا ہو, جو عزاداری کرتا ہو. ہرگز نہیں. مکتب بصیرت پر گامزن خاتون وہ نہیں ہے کہ جو باحجاب ہو. مکتب بصیرت پر گامزن وہ خاتون نہیں ہے کہ جو تربیت یافتہ ہو, بلکہ مکتب بصیرت پر کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا انسان اور مسلمان وہ ہے جو خود بھی نماز پڑھتا ہو, 10 کو نمازی بناتا ہو, خود بھی روزے دار ہو, 10 کو روزے دار بناتا ہو, خود بھی عبادت گزار ہو, 10 کو عبادت گزار بناتا ہو, خود بھی فرش ادا پر آتا ہو, 10 کو فرش ادا پر لے کر آتا ہو, خود بھی مجلسیں برپا کرتا ہو, 10 کو مجلس برپا کرنے کا شوق دلاتا ہو. وہ خاتون مسلمہ جو مکتب بصیرت پر گامزن ہوتی ہے, اس کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ خود باحجاب ہے, بلکہ جس معاشرے میں رہتی ہے اس کو باحجاب بنا دیتی ہے, جس سماج میں رہتی ہے اس کو باحیا بنا دیتی ہے, جس نسل کی پرورش کرتی ہے اس کو باحیا باعفت سماج میں تبدیل کر دیتی ہے. انا ومن اتبعنی, یہ ذمہ داری مفسرین سے پوچھیں ظاہر شریف کے ذیل میں کہ یہ خبر کی زبان میں انشاء ہے. یعنی ہے وہ لوگوں جن کو دعویٰ ہے کہ میری پیروی کرتے ہو, تمہاری ڈیوٹی ہے کہ بصیرت کے ساتھ میری دعوت کو قبول کرو اور دوسروں کو دعوت پہنچاؤ تو بصیرت کے ذریعے سے پہنچاؤ. اسی لیے یہ محققین کا جملہ ہے کہ مکتب بصیرت پر گامزن رہنے والا مقلد وہ نہیں ہے کہ جو تقلید میں بھی مقلد ہو. سنگین ہو گیا جملہ, حضبی جملہ ہو گیا ہے. مقلد, کامیاب مقلد وہ نہیں ہے کہ جو تقلید میں بھی مقلد ہو. نہیں, کامیاب اور بصیرت مند مقلد وہ ہے جو تقلید میں محقق ہو. یعنی وہ فقط یہ نہ دیکھے کہ ہمیں تقلید کرنی ہے, اسے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس کی تقلید کرنی ہے. ہر ایک کی تقلید نہیں کرنی ہے, اس کی تقلید کرنی ہے جس کے ذریعے سے بصیرت نصیب ہوتی ہو. بصیرت مقلد کی ذمہ داری یہ ہے کہ تقلید میں مقلد نہ ہو, تقلید میں محقق ہو. یعنی پرکھے, یعنی جب پہنچے پیغام مقلد کے پاس تو یہ سوچ کے نہ بیٹھ جائے کہ میرا کام تو 2 آنسو بہانا ہے. مجلس میں اگر ایک عزادار یہ سوچ کر آتا ہے چلو جہاں جہاں مجلس ہو رہی ہے سب جگہ چلے 2 آنسو نکل جائیں, ان کی بھی سن لیں, ان کی بھی سن لیں, ان کی بھی سن لیں. کیوں؟ اس لیے کہ مال مجلس مل جائے. 2 آنسو نکل جانا
ایک زینہ ہے اس بصیرت تک پہنچنے کے لیے، تا وقت کے مجلس میں وہ بصیرت نصیب نہ ہو جس کے ذریعے سے آنسو اس مقصد تک پہنچا لے، تو یہ کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ہم تو 2 آنسو بہانے کے لیے جاتے ہیں، کہیں 2 آنسو 8 آنسو بہانے کا نتیجہ نہ بن جائے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا قدم اٹھنے سے پہلے یہ دیکھے کہ جہاں قدم اٹھا رہا ہے اس قدم سے بصیرت نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اگر اس قدم سے بصیرت نصیب ہوگی تب قدم آگے بڑھائے، ورنہ معصوم کا جملہ سامنے آئے گا، السائر علی غیر بصیرت، بصیرت کے بغیر قدم اٹھانے والا ایسا ہی ہے، اس مسافر کی طرح ہے کہ جو راستے پر قدم ڈالتا ہے لیکن اسے نہیں معلوم کہ اسے کہاں جانا ہے، اسے کہاں جانا ہے یہ نہیں معلوم ہے اسے۔ اب جب نہیں معلوم ہے تو جب قدم آگے بڑھاتا ہے تو جتنی تیزی سے جاتا ہے اتنا زیادہ مقصد سے دور ہوتا ہے۔ جو بصیرت کے بغیر قدم اٹھائے گا وہ جتنا دوڑے گا اتنا زیادہ مقصد ازا سے دور ہوگا۔ اگر مقصد ازا تک رسائی چاہیے ہے تو پہلے دیکھنا ہوگا کہاں ازا کے سائے میں بصیرت مل رہی ہے، کہاں بے بصیرتی بانٹی جا رہی ہے۔ وقت ہے کہ ہم اس حقیقت کو نہیں دیکھیں گے، اور پرکھنے کے راستے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ فقط زبانی باتیں ہیں، پرکھنے کے راستے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ بصیرت کی ڈگر پر ہیں تو آپ کے دشمن کتنے ہیں، تو بہت پہچان میں آ جائے گی بات کہ آپ کی تقریر، آپ کی تحریر، آپ کا قدم دشمن کے لیے سوہان روح ہے یا نہیں۔ اگر دشمن آپ کی عزاداری سے گھبراتا ہے تو اس کا مطلب آپ بصیرت کے راستے پر گامزن ہیں۔ عزاداری بصیرت مآب ہے، اور اگر دشمن کو اس عزاداری سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ بصیرت وہ ہے جو فتنے کی آنکھوں کو پھوڑتی ہے، بصیرت وہ ہے جو فتنوں کی آنکھوں کو پھوڑ دیتی ہے، اس لیے کہ بصیرت وہ ہے جو فتنے کے سودے تک پہنچ جاتی ہے، اور اس بصیرت کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ بصیرت فتنے کے سودے کو خوش کر دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتنہ چلتا ہے نفسانی خواہشات پر۔ فتنہ جب بھی اٹھتا ہے وہ اٹھتا ہے نفسانی خواہشات پر۔ فتنہ پرور کیا کرتا ہے؟ فتنہ پرور کیا کرتا ہے؟ کسی دنیا کے جھوٹے کو آپ نے دیکھا ہے کہ آج رات میں کہے گا ابھی تو بالکل سورج نکلا ہوا ہے؟ سنا جھوٹے سے جھوٹا ہوگا یہ کہے گا آپ سے ارے بالکل ابھی تو دن کے 12 بج رہے ہیں جناب، کبھی نہیں کہے گا۔ آپ اس کو جو ہے وہ کہہ دیں گے ہاں اس کو یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، یہ بھی ذرا قرآن ہے ادھر کا نہیں۔ فتنہ پرور یہ کام ہی نہیں کرتا ہے۔ انما بدأ وقوع الفتن من اہواء تتبع، فتنہ کا سوتا کہاں سے پھوٹتا ہے؟ ان نفسانی خواہشات سے پھوٹتا ہے جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ پس 2 جگہ پیروی ہے، ایک جگہ بصیرت کی پیروی ہے، ایک طرف نفسانی خواہشات کی پیروی ہے۔ جہاں نفسانی خواہشات کی پیروی ہوگی وہاں فتنہ پھوٹے گا، اور فتنہ پرور کرتا ہے کیا؟ پھر اس کے بعد دوسرے لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اپنی بات منوانے کے لیے کبھی بھی خالص جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ فتنہ پرور کبھی بھی خالص جھوٹ نہیں بولتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ من ھذا ذقن و من ھذا ذقن،
تھوڑا سا حق سے لے لیتا ہے، تھوڑا سا باطل سے لے لیتا ہے، فَيُمْزَجَانِ، اور پھر آپس میں ان کو مخلوط کر دیتا ہے کہ پہچان میں نہیں آتا ہے کہ اس میں کتنا خالص ہے کتنا کھوٹا ہے۔ لہذا یہاں پر کہا کہ اب ضرورت ہے تقوی کی، اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، دیکھو تقوی الہی اختیار کرو تو تم کو یہیں پر موقع ملے گا۔ راستہ جب سیدھا سیدھا جاتا ہے تو کسی کو کوئی مشکل ہوتی ہے؟ سیدھا سیدھا راستہ جاتا ہے تو کوئی پریشان ہوتا ہے؟ جب چوراہا آتا ہے وہاں پر ہر ایک اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ بھی راستہ صحیح ہے، یہ بھی راستہ صحیح ہے، وہ بھی راستہ صحیح ہے، اجماع کا راستہ بھی صحیح ہے، شورا کا راستہ بھی صحیح ہے، ارباب حل و عقد کا راستہ بھی صحیح ہے، جو حاکم بن گیا ان کے آگے سر نہوڑا دو والا بھی راستہ صحیح ہے، جتنے ہیں سب نجوم ہیں جن کی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے، یہ بھی صحیح ہے، قاتل بھی صحیح ہے، مقتول بھی صحیح ہے، ظالم بھی صحیح ہے، مظلوم بھی صحیح ہے۔ یہاں پر تقوی کام کرتا ہے، نفس کے اوپر قدم رکھو، آگے بڑھو، خود بخود چہرہ سمجھ میں آ جائے گا کون بصیرت کی طرف لے جا رہا ہے کون باطل کی طرف لے جا رہا ہے۔ محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وہاں کی عزاداری پر پابندی لگتی ہے۔ ہم دیکھیں کیا خوف ہے، نائجیریا میں پابندی ہے، سب کچھ تو کر دیا، اس کے بچے کو قتل کر دیا، وہ 1000 مرض میں مبتلا کر دیا، مسموم کر دیا، پھر بھی عزاداری نہیں رکتی ہے۔ یہ جتنے بلد الحرام بوکو حرام ہے، یہ سب ان کا کام ہی یہی ہے۔ یہ سمجھتے یہ ہے اپنی فتنہ پروری سے کہ قتل و غارت گری کے ذریعے سے عزاداروں کو مار کے عزاداروں کا خون بہا کے ہم مکتب بصیرت کو نابود کر دیں گے، ہم اس عزاداری کو نابود کر دیں گے جس کی ذات میں بصیرت پوشیدہ ہے۔ اور یہ بات بصیرت ماب افراد پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر قرار ہوتا کہ قتل ہونے سے ہم مٹ جائیں، اگر قرار ہوتا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جانے سے ہم نابود ہو جائیں، اگر قرار ہوتا کہ خون کا دریا بہانے سے ہم گیتی سے ختم ہو جائیں تو ہم کربلا میں نابود ہو گئے ہوتے، ہم کربلا میں برباد ہو گئے ہوتے۔ ہم صحب بادل مہب سے جو پہنچے ہیں، ہم جو فنا کے دریا سے بقا تک پہنچے ہیں تو ہم ٹکڑے ہو ہی کے پہنچے ہیں۔ ہمیں ٹکڑا کیا گیا تو ہم نے بقا پائی، ہمارا خون بہایا گیا تو ہم نے بقا پائی، ہمیں نابود کیا گیا تو ہم نے بقا پائی۔ جہاں بھی ہمیں بقا نصیب ہوئی ہے خون کے دریا سے گزرنے کے بعد نصیب ہوئی ہے۔ کربلا میں ہم کو ہر طریقے سے مٹائے جانے کے باوجود ہماری بقا بتا رہی ہے جتنا ٹکڑے کرو گے اتنا ہر گنے منہ سے بقا کی آواز آئے گی، بصیرت کی صدا بلند ہوگی۔ بصیرت کی صدا یوں ہی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا جن کے دل میں دنیا کی محبت ہے ان کے یہاں نہ ہی ایمان ہے نہ ہی بصیرت ہے۔ بصیرت اسی کے دل میں ہے جس نے دنیا کی محبت پر اپنا قدم رکھ دیا۔ اس لیے کہ اگر دنیا کی محبت کی پیروی ہوئی تو انسان بصیرت کے لیے سب سے اہم ضرورت، اگر رسول خدا کی پیروی کرنی ہے تو سب سے اہم ضرورت ہے دنیا سے چشم پوشی۔ دنیا سے اگر چشم پوشی ہو گئی، زہد اختیار کر لیا گیا۔ اچھا یہ ساری الفاظ ایسے ہیں
کہ جو غلط انداز ہوتے ہیں، جو لوگ شیطان کا کام وسوسہ ہے، اس لیے وہ اچھے اچھے لفظوں کو، ان کے مفاہیم اچھے ہیں، ان کے مفہوم کو بدل دیتا ہے ذہنوں میں، اور اسی کو فتنہ پرور افراد پھیلا دیتے ہیں. اب زہد اتنا بہترین کلمہ اپنے بہترین مفہوم کے ساتھ، لیکن تصور کیا ہے آپ کا اور ہمارا زہد کے سلسلے میں؟ فقیر، نادار، یہ تو ہے نا. بڑا زاہد آدمی ہے. زاہد آدمی نے کیا مطلب؟ اس کے پاس کھانے کو نہیں، جبکہ بالکل یہ غلط بات ہے. زہد فقیری کا نام نہیں ہے. زہد سب کچھ رہتے ہوئے دنیا پر فریفتہ نہ ہونے کا نام ہے. دنیا کی رنگینیوں پر نگاہ نہ ڈالنے. کیا کیا اس پر نگاہ ہی نہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جب انسان نے، آپ دیکھیں مثال، آپ دیکھیں یہاں کی مٹھائی کی بات میں نہیں کرتا، اپنی طرف کی جو مٹھائیاں بنتی ہیں، برفی برفی اس قسم کی چیزیں، تو کبھی حلوائی نہیں کھائے گا. جس حلوائی نے مٹھائی بنائی ہے اس کو آپ کہہ دیجیے تم کھا لو، وہ کھا لے. ایک دو آپ کو دکھانے کے لیے تو کھا لے، لیکن وہ کھائے گا نہیں کبھی. کیوں نہیں کھائے گا؟ یہ آپ کے یہاں سجی ہوئی ہے. یہ جو ویٹرین میں، یہ جو شوکیس میں سجی ہوئی ہے اور اس کے نیچے لائٹ جلی ہوئی ہے، یہ آپ کو فریفتہ کر رہی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے یہ فلاں برفی ہے، یہ قلاقند ہے، اور فلاں قند ہے، اور فلاں قند ہے، لیکن اس کو معلوم ہے اس نے آٹا گوندنے میں کیا 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 ہے. اس کو معلوم ہے کتنے چوہے دوڑے ہیں، اس کو معلوم ہے کیسے کیسے کھجاتے کھجاتے کہاں کہاں ہاتھ گئے ہیں. اس لیے وہ نہیں دیکھتا ہے، وہ اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتا ہے. وہ بالکل اس سے کنارہ کر. اور آپ کو دیکھا بڑے اچھے سے لیجئے، اس میں یہ بھی ملا ہوا ہے اور اس میں یہ بھی ملا ہوا ہے، اس کے اندر یہ بھی ملا ہوا ہے. اور اگر آپ کھڑے ہو کے وہاں دیکھ لیجئے تو کبھی وہ برفی خریدیں گے نہیں. کیوں؟ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کسی چیز پر فریفتہ اس وقت ہوتا ہے جب اس ذات کی بصیرت نہیں ہوتی. جب ذات کی کنہ حقیقت ہو جاتی ہے معلوم، تب اس کی طرف نگاہ نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کیا کیا ملا ملی. یہ جتنی برانڈڈ چیزیں ہیں ان سب کی یہی حقیقت ہے. اس بچے سے لے کے جوان لڑکوں تک آپ چلے جائیے، گرمیاں سردیاں ہیں، آپ دیکھیے ایک دم بہترین پشم کی بنی ہوئی سویٹر، ایک دم گوسفند کا گھر کا نکالا ہوا اون، اس سے بن دیجیے سویٹر. کیسی بنے گی وہ آپ جانتے ہیں؟ اور اس کو دیجیے بیٹا بالکل مینسٹن سردی ہے، پہنو پتہ ہی نہیں چلے گی تم کو سردی ہے. پہن لے تو آپ دیکھیے امان جوان ہے، ایسی سویٹر نہیں پہنے گا. اس کو کہاں سے چاہیے؟ وہ جو برانڈڈ دکان ہے وہاں سے. اس کی کتنی ضمانت ہے اسے کچھ نہیں. یہ ساری چیزیں فریفتہ کر رہی ہیں اس کو. کون سی چیز فریفتہ کر رہی ہے؟ جو خراب چیز کو برانڈ کا نام دے دیا گیا ہے، یہ ہے وہ فریفتگی جو بصیرت نہ ہونے کی بنیاد پر. آپ اس بچے کو دیجئے روزانہ کہیے اماں بہترین قسم کی آلو کی چپس بنا دے، کھا لے. ہو ایک دن کھائے گا، دوسرے دن کہے گا اماں ہمیں یہ نہیں چاہیے، مجھے باہر لیس بک رہا ہے ہمیں وہ چاہیے. وہ اتنا سا ایک آلو بھی نہیں ہے اس میں، ایک آلو بھی نہیں ہے اس میں صحیح سے، لیکن اس کو ایسے رنگا رنگ بنا دیا گیا ہے کہ اسی پر یہ بچہ فریفتہ جان ہے
کیوں؟ اس لیے کہ اسے نہیں معلوم ہے کیا کیا ملا کہ اس پیکٹ کو ایسا بنایا گیا ہے جس کی قیمت لی جا رہی ہے. تو جب تک بچپنا ہوتا ہے، چاہے جسمانی بچپنا ہو چاہے فکری و شعوری بچپنا ہو، اس وقت تک تو کھلونا کام کرتا رہتا ہے. بچہ کھلونے سے خوش ہوتا. مجھے آپ دے دیجئے مولانا صاحب، آپ نے بڑی اچھی مجلس پڑھی، یہ والا کھلونا آپ کے لیے. آپ دیوانے ہو گئے، یہ میرا سنو سال ہے یہ کھلونے سے کھیلنے کا. معلوم جیسے جیسے شعور بیدار ہوتا ہے، کھلونے کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے، انسان حقیقت کی جستجو میں جاتا ہے. اور جیسے ہی حقیقت کی جستجو میں جاتا ہے بصیرت تک پہنچ. اب آپ سمجھے، چوں کہنے والے نے کہا غری غیری تلقت کے سلاس لا ریتا بادا، اے دنیا جا جا جا، کسی اور کو دھوکہ دینا. علی نے تجھے ایسا 3 طلاق دیا ہے کہ جس کے بعد رجوع کی گنجائش ہی نہیں ہے. تمام شعور بچپنے کا شعور رکھنے والے دنیا کے کھلونے میں فریفتہ ہوتے ہیں. جو حقیقت دنیا کو جانتا ہے وہ ٹھوکروں میں رکھ کے کہتا ہے ابن عباس میری جوتی تمہاری حکومت سے افضل ہے. حقیقت دیکھنے کی جستجو میں لگو، منظر پر فریفتہ نہ ہو، پس منظر دیکھو، بصارت سے بصیرت کا سفر کرو، تب جا کر تمہیں بصیرت نصیب ہوگی. ورنہ سید رضی کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ بہت مالدار، بہت مالدار، ذو السمانین ان کا لقب ہو گیا. ہر چیز ان کے پاس 80 تھی، گھر 80، باغ 80، گھوڑا 80، اونٹ 80، ایسے. ایک کار کسی کے پاس ہوتی ہے تو نقشہ مارتا ہے. 80 کار کسی کے پاس ہو جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ ایک گھوڑا یعنی ایک کار اس زمانے میں. ہاں 80 گھوڑے، 80 اونٹ، 80 باغ، 80 گھر، ذو السمانین. پھر چلتا پھرتا فقیر پہنچا، ہاتھ میں کشکول. زہد کسے کہتے ہیں؟ اب مومن تو بہت دور کی بات ہے کہ تلقتوں کے سلاس، یعنی یہ جو در امیر المومنین کے نوکر ہیں، خادم، ان کی خصوصیت ہے. پہنچے ہو فقیر صاحب، کچھ نہیں ہے، ہاتھ میں کشکول، یا اللہ دے دے یا اللہ دے دے بار بار زندگی. آپ جو سید کے پاس پہنچے باغ میں تو اب یہ دیکھا ہم نے وسیع و عریض باغ میں اتنے بڑے کہتے رسول اللہ کے نمائندے اور فلاں. اب کہا ان کو تبلیغ کرو تو یہ دنیا میں کہاں پھنسے ہوں. کہا سید آپ تو فرزند رسول اور آپ تو حضرت علی کے پیرو، رسول اللہ نے ایسی زاہدانہ زندگی اور حضرت علی نے ایسی زاہدانہ زندگی اور ائمہ معصومین نے ایسے مٹھیا کا لباس پہنا اور ایسے رہے. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بات کرتے ہیں، کچھ کھا لو، کچھ پی لو. بیٹھ گئے، یہ کھاؤ، یہ بھی ہے اور یہ پھل بھی ہے اور یہ میوہ بھی ہے اور یہ گم ہو گیا. اس کو ایسے باتوں میں بتایا کہ مکہ چلو گے، قسمت نصیب. کچھ ایسا کیا کہ وہ اپنا کشکول بھول گیا. سید نے اس کو گھوڑے میں بیٹھایا اپنے پہ، تیز گام گھوڑا، تو مجھے بڑھتے بڑھتے آدھا راستہ جتنا بھی گزرا ہو اتنا کہ اب پلٹنا ممکن نہیں. اس کو اپنی کشکول یاد آئی.
کہ ہماری کشکول چھوٹ گئی ہے. چھوٹ گئی کوئی دوسری مل جائے گی. نہیں لے آتے تو بہتر تھا. نہیں اس کو کیا لاؤ گے, دوسری دلا دیں گے. اب وہ مزید ہو گیا کہ اب ہم تو بڑھیں گے نہیں آگے جب تک کہ وہ کشکول نہ لے لیں. یہاں پر سید نے اس کو بتا دیا. سید مرتضیٰ ہے, ذہن پڑھنے والا ہے, شعور پڑھنے والا ہے, مکتب اہل بیت اور مکتب بصیرت پر گامزن رہنے والا ہے. اب سید نے کیا کہا, اے مرد عرب, اے فقیر, تو زاہد نہیں ہے, میں زاہد ہوں. مکہ کے نام پر میں اپنا پورا گھر بار کھلا چھوڑ کے آیا ہوں. نہ مجھے اپنے کھیت کی فکر ہے, نہ مجھے اپنے باغ کی فکر ہے, نہ اپنی زندگی کی فکر ہے, کسی کی فکر نہیں. چونکہ میرا دل خانے خدا میں لگا ہوا ہے, دنیا میں نہیں لگا ہوا ہے. تو زاہد نہیں ہے, تو ایک کشکول کا مالک ہے تو اسی پر تیری جان اٹکی ہوئی ہے. زاہد زیادہ مال رکھنے کا نام نہیں ہے, زاہد اسے کہتے ہیں جو سب کچھ رکھے, دل و جان فقط خدا کو دے. جب انسان زہد کی حد تک پہنچے گا, لہذا جو لوگ تقلید میں محقق نہیں ہوتے ہیں وہ اسی میں دھوکہ کھاتے ہیں کہ جو ان کو جذباتی طور پر اغوا کرتا ہے وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا مولائی ہے. وہ نہیں پہچانتے کہ اس نام نہاد مولائیت سے دشمن کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے. لہذا اس علم کی کبھی تعریف نہیں کی گئی جو علم برائے علم ہو. آپ نے آج تک سنا ہوگا کہ دنیا کی سب سے بڑی مشکل جہالت ہے. سنا نہیں سنا؟ اگر پڑھے لکھے ہوتے تو ایسا نہ کرتے. جہالت سب سے بڑا درد ہے. جہالت سب سے بڑا درد. جاہل آدمی کسی کے لائق نہیں. اور ہم نے یہ کہا کہ سب سے بڑی مشکل علم ہے. ہم نے نہیں کہا, یہ بزرگ محقق علماء نے کہا, معصومین کی روایت سے کہا. ہم سے مراد سب سے بڑی مشکل علم ہے, وبال جان ہے یہ. آپ سن کے تعجب ہو رہا ہے نا آپ کو, یہ کہاں سے یہ شکلیں آئی. اب ہمیں بغیر سے کرتے دیکھیے گا, علم وبال جان ہے. دنیا کی سب سے بڑی مشکل علم ہے. یہ بچے یہاں بیٹھے کہ اتنی خاموشی سے بیٹھا ہے, اور دیکھیے وہ وہاں بیٹھا ہے, دونوں بیٹھے. اب یہ کسی کہتے جاؤ بیٹا اس کو ایک تماچا مار کے آؤ. اب یہ پریشان ہے, اتنا چھوٹا سا بچہ اٹھ ہی نہیں رہا ہے. یہ کیوں نہیں اٹھ رہا؟ اب یہ کچھ بولے گا نہیں, یہ پریشان ہے. یہ کہے کیا رہے, مجلس پڑھتے پڑھتے ان کو ہو کیا گیا, آخر اس بچے نے کیا کر دیا کہ ہم اس کو جا کے مارے. اس نے یہی سوچ رہا ہے, سن رہا ہے نہیں ہماری مجلس, ابھی اسی میں گم ہے. یہ کہے کیا رہے, آج مجلس میں ان کو ہو کیا گیا. آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ان کو کیا پاگل بنا سوال ہوا آج مجلس میں. اس نے بچے نے کیا کیا, بیٹھا ہے خاموشی سے, ماشاء اللہ سے جو ہے وہ اس کو بھی صحیح کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے. اس کو کیا ہے گلے مارے, آخر کیا کیا ہے اس نے. یہ کتنا پڑھا لکھا ہے, یہ پی ایچ ڈی کیا ہے اس نے. یہ کتنا پڑھا ہوگا, دوسرے تیسرے کلاس میں ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. لیکن اس کو اتنا علم ہے کہ بے سبب کسی کو مارا نہیں جاتا ہے, بے خطا کسی پر حملہ نہیں کیا جاتا ہے. یہ سمجھ رہا ہے, اس لیے نہیں پڑھ رہا ہے. اگر یہ جان لے کہ یہ مارنا فضیلت ہے تو دوڑ کے جا کے مارائے گا. یہ اس لیے نہیں مار رہا ہے کہ بے گناہ بے سبب کسی کو مارا نہیں جاتا ہے. یہ اتنا شعور اس بچے میں کارگر ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بے گناہ اور بے سبب کسی پر حملہ نہیں کیا جاتا ہے.
وہ جن کے علم پر آپ کو اور دنیا کو بڑا بھروسہ ہے، ان کا علم بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑے ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں، وہ بہت بڑے فلاں ہیں، ان کی بات حرف ہے۔ البتہ کورونا نے ساری اوقات دکھا دی کہ کچھ نہیں جانتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ سارا پول کھل کے سامنے آ گیا، ہم ایسی دوا بنا لیتے ہیں اور ہم ویسی دوا بنا لیتے ہیں، اور مرض آنے بھی نہیں پاتا ہے کہ اس کا علاج جو کیا کیا کرتے تھے، کیا کیا کرتے ہیں، یہ سب کھل کے آ گیا 5 6 7 8 مہینے میں، کچھ نہیں جانتے ہیں۔ جیسے الٹریٹ تھے ویسے الٹریٹ ہیں۔ یہ تو اپنی جگہ بات ثابت ہو گئی، لیکن اس نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ شعور جو اس مکتب بصیرت کے بچے میں ہے کہ بے سبب کسی کو نہیں مارتے ہیں، وہ امریکہ کی اس پولیس اور پڑھے لکھے آفیسر میں نہیں ہے جو کالے کی گردن پر اپنا گھٹنا رکھے ہیں۔ تو علم وبال جان ہوا کہ نہیں ہوا؟ پس علم وبال جان ہے اگر اس کے ساتھ عمل متصل نہ ہو۔ جب تک کہ عمل متصل نہیں ہوگا علم کے ساتھ، اس وقت تک علم کارگر نہیں ہوگا۔ بس کبھی علم کی دہائی نہ دیجئے گا کہ پڑھو 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 پڑھو، ہمیشہ دہائی دیجئے بچے کو تو یہ کہیے جتنا جانتے ہو بیٹا اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے ہو وہ اللہ سکھا دے گا۔ ہمیشہ علم کے ساتھ جب عمل ہوگا تو وہ فلاح ملت کا سبب بنے گا، وہ سماج کی فلاح و بہبود کا سبب بنے گا۔ اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ علم جو تم نے حاصل کیا ہے اگر اس پر عمل کیا تو جو نہیں جانتے ہو وہ اللہ سکھا دے گا، اور اگر اپنے علم پر عمل نہیں کیا تو جتنا علم حاصل کرو گے اتنا خدا سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ پس علم جب تک کہ عمل کے ساتھ نہ ہو اس وقت تک علم کارساز نہیں ہے۔ اس لیے امیر المومنین نے فرمایا علم کی حقیقت کیا ہے؟ علم کوئی آسمان سے اترنے والی چیز نہیں ہے کہ وہ تمہارے اوپر نازل ہو جائے۔ لیس العلم فی السماء، علم کوئی آسمان میں نہیں ہے فینزل علیکم کہ تمہارے اوپر آسمان سے نازل ہو جائے۔ ولا فی تخوم الارض، علم زمین کے اندر بھی چھپا ہوا نہیں ہے فیخرج لکم کہ وہ تمہارے لیے نکل جائے، تمہارے پاس آ جائے۔ تو پھر کہاں علم والا؟ علم ہے کہاں؟ علم تمہاری جبلت میں ہے، علم تمہاری فطرت میں ہے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ مَجْبُولٌ فِي قُلُوبِكُمْ، علم تمہاری ذات اور سرشت اور قلب میں فطرت کی صورت پر ہے۔ تو یہ کیسے ہمیں نصیب ہوگا مولا؟ تَأَدَّبُوا بِآدَابِ الرَّبَّانِيِّينَ، اپنے آپ کو علماء ربانین کے ادب سے مؤدب بنا لو، اپنے آپ کو مؤدب بنا لو ادب ربانیین سے۔ یظہر لکم، تو وہ تمہاری جبلت سے تمہاری زبان پر جاری ہو جائے گا۔ علم تمہاری ذات میں ہے۔ اب آپ سمجھے رسول خدا نے کیا کہا؟ انا ادیب و ربی و علی ادیبی، اللہ نے مجھے ادب سکھایا ہے، میں نے علی کو ادب سکھایا ہے۔ وہاں سے ادب چلا رسول تک آیا، رسول سے چلا علی تک آیا، تب کا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا۔ اگر آسمان کے پردے ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں فرق نہیں آئے گا، چونکہ علی کی جبلت اور ذات میں علم پایا جاتا ہے۔ علم کھولنے کا ہے، علم کا دروازہ ہے نا بصیرت۔ اب یہ علم جو انسان کو بصیرت تک پہنچاتا ہے اس میں گہرے علم کی ضرورت ہے۔ تفقہوا فی دین اللہ،
دین میں گہری معلومات حاصل کرو. کون سی گہری معلومات ہے؟ فقہ. ایک ہم لوگ اس دور میں ایک فقہ کہتے ہیں جو فقہ کے طالب علم ہے. یہ جدید اصطلاح ہے، یہ فقہا کی اصطلاح ہے. ایک فقہ جو معصومین کے زمانے کی اصطلاح ہے، وہ فقہ جسے ہم اور آپ فقہ کہتے ہیں، وہ ایک زائجے میں ایک مرحلے میں علم کے فقہ ہے. اس میں بھی 17 سے 20 علوم میں مہارت کی ضرورت ہے، تب ایک انسان فقیہ بنتا ہے. پھر تماشا وہ بھی نہیں ہے. لیکن جس زمانے میں یہ حدیث صادر ہوئی وہ تفقہ فی الدین ہے، اور دین فقط ایک حصے کا نام نہیں ہے. دین ایک پورے سماج کا نام ہے، ایک طرز زندگی کا نام ہے، ایک طرز رہائش کا نام ہے، ایک لائف اسٹائل کا نام ہے. اس لائف اسٹائل جو اسلامی ہو، جو بصیرتی ہو، اس لائف اسٹائل کی گہری معلومات کا نام فقہ ہے. معصوم نے فرمایا تفقہوا فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، اللہ کی جو زندگی کا طریقہ بتایا ہے اس میں گہری معلومات حاصل کرو. فَإِنَّ الْفِقْهَ مِفْتَاحُ الْبَصِیرَةِ، فقہ دین کی گہری معلومات کنجی ہے، چابی ہے، کی ہے بصیرت کی. وَتَمَامُ الْعِبَادَاتِ، اور تمام عبادتیں اسی فقہ کے اوپر اور بصیرت کے اوپر کام ہے. آپ حدیث کو دیکھیے، حدیث نے فقہ کو بصیرت نہیں کہا ہے. حدیث نے یہ نہیں کہا ہے کہ فقہ بصیرت ہے، کہا فقہ بصیرت کی چابی ہے. یعنی فقہ مقدمہ بصیرت ہے، نہ کہ خود بصیرت ہے. چابی ہاتھ میں رکھنے سے کسی کو دروازہ کھلا ہوا نہیں مل جاتا ہے. چابی اور کنجی آپ لیے رہیے اور تالا کھولنے کا ہنر ہی معلوم نہ ہو تو پھر کبھی وہ بصیرت تک نہیں پہنچ پائیے گا. چابی رکھنا کمال نہیں ہے، کنجی رکھنا کمال نہیں ہے، بلکہ اس کنجی سے بصیرت کا تالا کھولنا کمال ہے. اسی لیے معصومین کے زمانے سے لے کر آج تک فقہا بہت ہوئے، لیکن معصومین نے ہر فقیہ کی تقلید کا حکم نہیں دیا. کس کی تقلید کرو؟ مخالفا لہوا ہو، مطیعا لامر مولا ہو، فللعوام ان یقلدوا. سب سے پہلے فتنے کے سوتے ہوائے نفس کو کچلنے کی صلاحیت رکھتا ہو، پھر آگے بڑھے. ورنہ فقیہ کل بھی بہت گزرے، فقیہ آج بھی بہت ہے. کچھ وہ بھی فقیہ ہیں کہ جو دشمن کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں، دشمن ان کی نگاہوں میں بہتر ہے، بصیرت مآب افراد بہتر نہیں ہے. کل بھی یہی ہوا تھا. کوفے میں امام حسین جیسا ماما لگا کے آ گیا تھا ابن زیاد. عوام کی بے بصیرتی آپ دیکھیں، کالا ماما لگا گیا، عوام کی بے بصیرتی دیکھیں. جو فقط بہترین قسم کا جبہ اور دستار پہن لے اور اپنے آپ کو فقیہ صورت دکھانے لگے، وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے. یہاں پر عوام کی پرکھ کامیاب بناتی ہے کہ دیکھیں یہ جو انداز ہے چلنے کا، یہ حسینی انداز ہے کہ نہیں ہے. کوفے والوں کے لیے جو مشکل ہوئی وہ فقط کالے امامے پر فریفتہ ہو گئے. وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ جیسے چل رہا ہے یہ تو حسین کے گھوڑے چلانے کا انداز نہیں ہے، یہ تو جیسے آگے بڑھ رہا ہے حسین کے چلنے کا انداز نہیں ہے. اگر کوفے والوں نے حسین کو دیکھ لیا ہوتا اور دیکھ کے سمجھ، دیکھا تو بہت تھا، 4 سال تک کم سے کم تو کوفے میں رہی تھے.
36 سے 40 ہجری تک تو امام حسین رہی تھے. جنگ صفین میں بھی تھے, جنگ جمل میں بھی تھے, جنگ نہروان میں بھی تھے. گھوڑا چلاتے ہوئے بھی دیکھا تھا, کیسے آگے بڑھتے ہیں یہ بھی دیکھا تھا, کیسے پیچھے ہٹتے ہیں یہ بھی دیکھا تھا. لیکن اپنی بصیرت میں اتار نہیں پائے تھے کہ حسین کا گھوڑا کیسے چلتا ہے, حسین کا گھوڑا کیسے چلتا ہے, حسین ہاتھ کیسے آگے کرتے ہیں, حسین ہاتھ کیسے پیچھے کرتے. فقط کالا امامہ دیکھ کے فریفتہ ہو گئے کوفے والے. یہی بصیرت کی کمی تھی تو فرزند رسول ابن زیاد کو کہنے لگے آج بھی یہی صورتحال ہے, پہچانو ان کو جو CIA کے ایجنٹ بن کے کام کر رہے ہیں, پہچانو ان کو جو حسینیت کی بصیرت سے دشمن کے دل پر خنجر لگا رہے ہیں. پہچاننے کی ضرورت ہے. ارے کس لیے کہا تقلید میں مقلد کو محقق ہونا ضروری ہے تاکہ وہ پہچانے. اور اب جس کو اس زمانے کا فقیہ ایک علامتی اور جس کو امام حسین سند دے دے فقیہ کی, جس کو امام حسین سند دے دے وہ کیسا فقیہ ہوگا. وہ انہی معنی میں فقیہ ہوگا جو حسین کی نگاہ میں فقیہ. وہ کون فقیہ ہے؟ اور جو ایسا فقیہ ہوگا اس کی خصوصیت کیا ہوگی؟ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ غیرت مند ہوگا. فقیہ غیرت مند ہوتا ہے. حسینی فقیہ, حسینی فقیہ غیرت مند ہوتا ہے, بے غیرت نہیں ہوتا. غیرت مند فقیہ اور بے غیرت فقیہ کی علامت آپ کو دیکھنی ہے. سب کچھ موجود ہے, ذرا سا بصیرت کی نگاہ. حرم حضرت معصومہ آغاز کورونا میں بند ہوا تھا. کیا دینا آپ سب لوگوں کو قانون آیا ہو بند ہوا. یہ سب جا کے کچھ لوگ جو بہت بڑے مولائی تھے, بہت بڑے جناب معصومہ پر جان چھڑکنے والے, وہ ہلا ڈالے اس کو, دروازہ حرم کا ہلا ڈالے. ہم بند نہیں ہونے دیں گے, مقاومت کے لیے آئے. اب یہاں مقاومت کی کیا ضرورت ہے؟ مقاومت جب ہو رہی تھی شام میں اس وقت آپ دکھائی نہیں دیے. سیدہ زینب کا روزہ دشمن کی آماجگاہ بتا, آپ خاموش رہے, آپ کی زبان کھلتی نہیں تھی, اور یوم قدس کو یوم سمرہ منانے کے لیے آپ تیار ہو گئے. سیدہ زینب جناب سکینہ کے روزے پر حملہ ہونے والا تھا, غیرت کہاں چلی گئی تھی؟ جب زینبیون فاطمیون خون کا نذرانہ پیش کر رہے تھے اس وقت آپ کی زبان کیوں گم تھی؟ کیوں بے غیرتی اس وقت چھائی ہوئی تھی؟ اس لیے کہ اگر اس وقت بولتے تو وہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے, عزاداری کے نام پر جو دشمن عزا بنا ہوا ہے, جو اتحاد کی فضا کو اختلاف میں تبدیل کرتا ہے, موجود ہے جو خیبری یہود کو اسی طریقے سے اس کے قلعے میں نابود کر دیں گے. غیرت مند فقیہ جس کے یہاں شیعہ سنی نہیں ہوتا, اور اس غیرت مند فقیہ کا جو غیرت مند نمائندہ ہوتا ہے بصیرت میں, وہ بصیرت ماب شخص شہید ہوا. جتنا تانا بانا دشمن نے بنا تھا, جتنی فکر اور سازش رچی تھی دشمن نے, وہ ساری سازش ناکام. اب کہاں آ گیا؟ جو لوگ خمس دیتے ہیں ان کو دہشت گرد کہہ کے گرفتار کر رہا ہے. یہ المیہ دیکھ رہے ہیں آپ کہاں جا کے گری ہے دہشت گردی کی تاریخ, کہ جو لوگ خمس دیتے ہیں, امام کا مال شرعی کام انجام دیتے ہیں, ان کو امریکہ میں یہ کہہ کے گرفتار کر لیا گیا کہ یہ دہشت گردوں کو پیسہ بانٹتے ہیں.
یعنی معلوم ہو گیا سارے راستوں سے یہ مایوس ہو چکا ہے اور اب اپنی موت کے آخری مرحلے تک پہنچ چکا ہے، اس لیے ایسی ایسی اوچھی حرکتیں کر رہا ہے جو بے غیرتی پر تمام ہوتی ہے۔ لیکن جو حسینی فقیہ ہوتا ہے اس کو سند امام حسین علیہ السلام دیتے ہیں، من حسین ابن علی الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر۔ اے حبیب تم کون ہو؟ اما بعد فانت عارف بنا من غیرک۔ حبیب تم دوسروں سے زیادہ میری معرفت رکھتے ہو، تم دوسروں سے زیادہ میرے سلسلے میں بصیرت رکھتے ہو۔ وَأَنْتَ ذُو سِعَةٍ وَغَيْرَةٍ۔ حبیب تمہاری معرفت کا کمال یہ ہے کہ تم آزاد بھی ہو، تم کو فکری وسعت بھی خدا نے دی ہے، اور تم غیرت مند بھی ہو۔ غیرت تمہارے اندر کوٹ کوٹ کے پائی جاتی ہے۔ فلا تبخل علینا، بس میں بخل نہ کرنا ابھی، جیسے ہی خبر ملے ویسے ہی آ جانا۔ یجازی کا جد رسول اللہ، میرے جد رسول خدا تمہیں اس کی جزا دیں گے حبیب۔ مصیبت تو یہی ہے کہ آج 4 محرم الحرام اپنے خاتمے کے مرحلے تک پہنچ رہی ہے، اور اصحاب و انصار کی بھی بات مکمل نہیں ہو پائی، اور کبھی نہیں مکمل ہو پاتی۔ ہر سال یہی ہوتا ہے، 2 ہی دن تو ملتے ہیں، 3 اور 4، 3 اور 4 دنوں میں، 3 اور 4 تاریخ میں آپ کس کی مصیبت پڑی ہے؟ آپ نے 2 کو معین کر لیا، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم 2 مجلس پڑھے تھے، 2 اور شہید اس میں کر دیا۔ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ ابو سلمہ تم کو ہمارا سلام، برائر تم کو ہمارا سلام، ہاتھ جوڑ کے سلام۔ اے مسلم ابن اوسجا، اے اسی کا مسلم تم کو ہمارا سلام۔ محب قلبی 17 دن کے نوشا تم کو ہمارا سلام۔ اے آپ اے شودب تم پر ہمارا سلام۔ تم سب اپنے اپنے دائرے میں حسین تھے، اس لیے کہ تمہارے وجود میں حسینی بصیرت اتر چکے تھی۔ حبیب جب پہنچے ہیں تو حسین کے غمزدہ خیمے میں خوشی کی لہر دوڑی۔ آپ سب کچھ جانتے ہیں، مجھے ان چیزوں کی طرف آپ کے ذہن کو مبذول نہیں کرانا ہے۔ کس مجاہدہ زوجہ کا نام ہے حبیب کی زوجہ، کیسے حبیب آئے ہیں، کیسے زوجہ سے کہا ہے ان داڑھیوں میں میں رنگ لگاتا تھا، کہ میری زوجہ تو مجھے داد شجاعت دلائے گی، میں اس داڑھی میں رنگ لگاتا تھا۔ جب حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، حبیب نے یہ داڑھی میں رنگ لگانا چھوڑ دیا ہے کہ اب حسین کی راہ میں خون کے ذریعے سے، یہ ہے بصیرت، یہ ہے فقیہ۔ اب حسین کی راہ میں اس طریقے سے میں اپنی داڑھی کو خضاب کرو کی لہر حبیب آئے، ایک پرچہ حبیب آئے۔ ہمیں امام حسین سے سیکھنا ہے کہ کیسے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ جب وقت بالکل نہ ہو تو کیسے ہوتا ہے کہ سب کا تذکرہ ایک ساتھ ہو جائے اور سب کو سلام پہنچ جائے۔
یہ امام حسین نے بتایا. ہم کو آج اسی سیرت پر عمل کرنا ہے. حبیب آئے کوفے کی طرف سے گھر. عباس دوڑو. اکبر میرے بچپن کا ساتھی حبیب آ رہا. حسین پرچم ہلا ایک خوشی کی لہر. کتنے لوگوں کو امام حسین کی مدد کے لیے لائے, کیا کیا, یہ سب آپ مقتل میں پڑھیے. پوری تاریخ ہے جناب حبیب کی, غیرت حبیب کی جس کو امام حسین نے بیان کیا ہے. 2 جگہ حبیب کی غیرت آپ دیکھیے اور اس پر مجلس تمام ہے, اور پھر امام حسین نے کیسے یاد کیا ہے. امام مظاہرہ ایک ناموس, دوسرے دینی غیرت. یہ 2 غیرت حبیب ابن مظاہر نے کربلا میں دکھائی. حبیب پہنچے, ہر ایک نعرے تکبیر بلند کر رہا ہے. فضا خیریت تو ہے, کیا ہو گیا؟ جاؤ دیکھو جا کر. حبیب آ گئے. میرے بھیا کا بچپن کا دوست تھا. اچھا اے فضا ایک کام کرو, جا کے غیرت, ناموس کی غیرت, زنانے سے سلام آنا. اللہ اللہ, اس گھرانے سے مردوں میں مردوں کا سلام پہنچتا ہے. یعنی کتنی یہ احساس ہے حبیب کے. ان احساسات کو حبیب نے ظاہر کیا. اے حبیب مبارک ہو, مبارک, علی کی بیٹی نبی کی نواسی تمہیں سلام کہہ رہی ہے. پر غیرت حبیب ابن مظاہر کو دھچکا لگا. اللہ اللہ, کربلا میں سیدانی اتنی مظلوم ہو گئی کہ غلام زادوں کو سلام پہنچا رہی ہے. حبیب نے ماما پھینکا. اے سیدانی یہ کیا ہو گیا؟ ارے حبیب کا گناہگار ہے. اے غیرت مند حبیب, ارے ذرا شام غریبہ میں ہو, کوئی ایک خیمے سے دوسرے خیمے. کو پرسہ دینے کا آخری موقع ہے. اب کل سے بنی ہاشم کی گفتگو ہے, اور اب آیا زور عاشورہ کا وقت. زور عاشورہ کا وقت آیا, نماز کا وقت آیا. بے ادبی کہ حسین تم نماز پڑھ کے کیا کرو گے, تمہاری نماز کہاں قبول ہے. بس یہ وہ غیرت دینی تھی جو اس فقیہ مطلق کو ایک بار پورے وجود سے لرز اٹھے. حبیب کہا نانجیب تیری نماز قبول ہوگی, فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی. فرزند رسول آپ نماز پڑھیے, میں ان دشمنوں کو دیکھ رہا ہوں. اب یہ نماز جا کر رسول ہوگی. اور یہ کہہ کر سارا لشکر, حسینی لشکر نماز پڑھتا رہا, اور حبیب ابن مظاہر دشمن کے گھوڑوں کو بھگاتے رہے. بعض بے خرد کہتے ہیں دیکھی حبیب نے نماز نہیں پڑھی, ان کو معلوم ہی نہیں کہ جنگ کے قانون میں سے ایک قانون اشاروں میں بھی نماز پڑھنا ہے. حبیب نے کیا کیا, وہ فقیہ تھا, نماز شریعت کو بھی محفوظ رکھا, نماز عشق کے لیے بھی آگے بڑھے. اس لیے کہ جو حسین کے ساتھ بے ادبی کرے اس کے لیے سب سے پہلا حکم ہے جو اسے قتل کر دو. گئے حبیب. اسی لیے مقتل میں یہ جملہ کسی کے لیے نہیں آیا ہے جو حبیب کے لیے آیا. جب حبیب شہید ہوئے تو مقتل کہتا ہے قد بان الانکسار علی وجہ الحسین. تو حسین کے چہرے پر ایسا احساس ظاہر ہوا جیسے حسین ٹوٹ گئے ہو. مقتل میں یہ کہیں نہیں ملتا ہے کہ کسی کی شہادت پر ٹوٹ گئے ہو, کہیں نہیں ملتا. ایک حبیب کے سلسلے میں ملتا ہے, ایک سرکار باوفا کے سلسلے
کسی کو بتایا نہیں، لیکن جب عباس شہید ہوئے تو کمر الان انبصر غیری. دعا کا وقت ہے، دعا کرو. شب چہارشنبہ ہے، شب مہمان ہے، شب مسجد زہلا ہے. مولا آپ تو ہر جگہ آ رہے ہوں گے، ایک نگاہ ان عزاداروں پر بھی کر لیجیے. یہ آپ کے نمکخوار عزادار، نگاہ ان کے اوپر بھی کر لیجیے. یہ ان تمام عزاداروں کے نمائندہ بن کے آئے ہیں جو عزاداریوں میں بہانوں پر شریک نہیں ہو پائے ہیں. اے میرے مولا امام زمانہ، آپ نے کہا جب ہماری پھوپھی کا تذکرہ ہو، ان کی بے معنی و چادری کا تذکرہ ہو اور تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جائے تو ہمارے ظہور کی دعا ضرور کرنا. ارے زینب کبریٰ کی حبیب تک سلام پہنچایا اور حبیب کی بے چینی کا واسطہ، حبیب کی فقاہت کا واسطہ، حبیب کی معرفت کا واسطہ اور اس لمحے کا واسطہ، اس لمحے کا واسطہ جب سیدانی کی چادر چھینی جا رہی تھی تو ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، اے میرے اللہ بگڑے ہوئے بالوں کا پشتے اتھر کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. اے میرے مولا، اے میرے اللہ، امام کے ظہور کے صدقے میں اس بلا اور اس وبا کو اس جہان گیتی سے نیست و نابود فرما. کے ساتھ عزاداری کی توفیق عطا فرما. جو لوگ اس وبا کے بظاہر بانی ہیں ان کو اسی دنیا میں نیست و نابود فرما. ہو گئے حسین یہاں بچے ہوئے اور ادھر سے شمر ملعون کہتا ہے کہ اگر دیکھنا ہے کہ حسین زندہ ہے تو حسین کی طرف نہ جاؤ، خیمے کا رخ کرو. بس یہ وہ گھٹیا پن، یہ وہ بے بسی، یہ وہ بے غیرتی کہ ایک بار امام حسین نے تڑپ کر کہا یا شیعت آل ابی سفیان، شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دینون ولا تخافون المعاد کنتم احرارا فی دنیاکم. اے ابو سفیان، اگر تم قیامت سے ڈرتے نہیں، دیندار نہیں، تو کم سے کم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو. مجھ سے مطلب ہے، مجھ سے لڑو. ارے ان سیدانیوں کے خیمے کی طرف کہاں جاتے ہو؟ اور میں حسین ابن علی نے ایسا حملہ کیا، فوجوں کو دور بھگا دیا، اب کوئی قریب نہیں تھا. اب حسین سمجھ گئے آخری لمحہ ہے، کتاب کربل پر تمت بالخیر کی مہر لگانی ہے. تو مولا نے شروع کیا. کہاں سے شروع کریں؟ کربلا سے. تو کربلا شروع نہیں ہوتی، دیباچہ بھی ہوتا ہے کتاب میں. حسین نے کربلا کے دیباچے سے شروع کیا. اینا اینا مسلم ابن اخی، اینا اینا ہانی ابن عروہ، اے مسلم کہاں ہو، اے ہانی کہاں ہو، اینا اینا زہیر ابن قیر، اے زہیر ابن قین کہاں ہو، اینا 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 کہتے کہتے ایک بار پکار کے کہا اینا 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 علی الاکبر، میرے بیٹا اکبر کہاں ہو. قوموا نومتکم ایھا الکرام یا فرسان الحیجہ، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجہ مالی ینادیکم فلا تجیبونی. اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ حسین پکارتا ہے، آواز کیوں نہیں دیتے؟ اور ایک بار قیامت کا جملہ تھا، قوموا نومتکم ایھا الکرام. اے باوفا بزرگوں، اٹھو اٹھو، اپنی نیند سے چوکو. عباس چوکو، اکبر بیدار ہو، حبیب، زہیر، قاسم، آؤ. کیا کرو گے مولا؟
اب جینا چاہتے ہو ان کو کیوں پکار رہے ہو آقا؟ کیا جینے کی تمنا حبیب ساتھ چھوڑ کے چلا جائے پھر وہ جی کے کیا کرے گا؟ جس کا جو ہے دنیا سے گزر جائے وہ جی کے کیا کرے گا؟ ارے جس کا جوان سال اکبر دنیا سے گزر جائے وہ جی کے کیا کرے گا؟ ارے جس کا برابر کا بھائی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے وہ جی کے کیا کرے گا؟ ارے جس کا ڈنڈا مجاہد اس کے ہاتھوں پر شہید ہو جائے وہ جی کے کیا؟ اے آقا جب جینا نہیں چاہتے تو ان کو پکارتے کیوں؟ ایک بار حسین نے کہا قوموا ان امتکم ایھا الکرام، اے بابا بزرگوں اٹھو اٹھو وصبوا نار رسول اللہ، زینب کی چادر کو پردے کو بچا لو، سکینہ کو تماچے کھانے سے بچاؤ، اے غیرت مند حبیب وہ دیکھو دشمن خیمے کی طرف ابا تمہارا دوست ہے تنہا حبیب آجا یہ خط میں آہن لکھا حبیب آجا شہید کیسے ہوا بتاؤ گے آپ تمہارے مسلم پہ قصے سناؤ گے یہاں تک تیر راستہ رقیہ تک تیر راستہ حبیب آجا یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آجا وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شکی تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی دعائیں دے گی سکینہ دعائیں دے گی حبیب آجا یہ خط میں شاہ نے حبیب آجا گوارا کر نہیں سکتی حسین کے غیر تمہاری زوجہ کی چادر کو لوٹنے کے کوفہ گوارا کر نہیں سکتی حسین کی تمہاری زوجہ کی چادر کو لوٹنے تمہاری زوجہ کی چادر کو لوٹنے تم اس کو چھوڑ کے حبیب آجا یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آجا اور در بطول دوبارہ جلایا جائے جلایا جائے گا تمہارے دوست پہ خنجر
حبیب آجا آخری مسائل کو شیئر پڑھ لو. لگاؤ ایسے بھی اندازے میری غربت لگاؤ ایسے بھی اندازے میری غربت کے ہر جہاں پہ بین علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ ایسے بھی انداز میری غربت کے جہاں پہ بین علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ حبیب آجا یہ ختم شاہ میں لکھا حبیب آجا یا حسین یا حسین ماتم جیو مان شام کے لوگوں میں بنتے علی ہوں اے 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 شام کے لوگوں میں بنتے علی ہوں میں وارث تطہیر ہوں ناموس نبی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنتے علی میں وارث تطہیر ہوں ناموس نبی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنتے علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنتے علی ہوں اے شام کے
شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں وارث تطہیر ہوں ناموں سے نبی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں افسوس کنیزی میں اسے مانگ رہے ہو تم جس کے غلاموں کی غلامی میں رہے ہو یہ ظلم نہ ہوگا کبھی میں زندہ ابھی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی 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 ہوں افسوس کنیزی میں اسے مانگ رہے ہو تم جس کے غلاموں کی غلامی میں رہے ہو یہ ظلم نہ ہوگا کبھی میں زندہ بھی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں وارث تطہیر ہوں ناموں سے نبی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں تم اپنے پیغمبر کو اگر دیکھنا چاہو اسے غور سے دیکھو ہم شکل پیغمبر ہے میں اور اس کی پھوپھی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں میں وارث تطہیر ہوں ناموں سے نبی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں بازار سے دربار میں لے آئے ہو مجھ کو چاہوں تو جلا سکتی ہوں خطبوں سے میں تم کو صابر کی بغل ہوں جو میں خاموش کھڑی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی 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 ہوں زندہ تھا تو ڈر کے ہمیشہ ہی لڑے ہو اب سر ہے تو ہوٹھوں پہ چھری مار رہے ہو تم کتنے بہادر ہو میں یہ دیکھ رہی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی
तुम अपने पैगंबर को अगर देखना चाहो, ऐसे पे जो ये सर ऐसे बात से देखो, हम शक्ल पैगंबर है मैं और उसकी पुपी हो। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء، السلام عليك يا سيد الأعداء، السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان من شر الشيطان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من أنصارك وأعوانك جميعا ورحمة الله وبركاته. بمحمد وآل محمد صلوات.